نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف جن کا تذکرہ کل آپ سن رہے تھے، اس کے بعد ایک باب قائم کیا ہے جس میں غار والوں کا تذکرہ کیا، اور امام بخاری نے اس سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کے حوالے سے 3 شخصوں کا قصہ مراد لیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، وہ کسی ضرورت سے سفر میں تھے، اچانک بارش برسی تو یہ لوگ ایک غار میں گھس گئے۔ بارش سے بچنے کی غرض سے انہوں نے غار کی پناہ لی۔ جب یہ غار میں آئے تو اچانک سے ایک چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر پریشان کہ کیا کرے، کیسے نکلے۔ تینوں کے زور لگانے سے بھی وہ چٹان وہاں سے ہلی نہیں۔ اب یہ تو سمجھ گئے اب تو یہاں مرنا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی انتظام فرمائے۔ آپس میں مشورہ ہوا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تینوں آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص جو اللہ کے لیے ہم نے کوئی عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اس میں سے ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کی، الہ العالمین، میری کھیتی میں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کو میں نے 3 کلو جو ہے چاول دینے پر مزدوری پر رکھا کہ اگر تو مزدوری پورا دن کرے گا تو میں تجھے 3 کلو چاول دوں گا۔ اتفاق سے شام ڈھلتے ہی وہ آدمی کسی وجہ سے غصے ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اپنا جو مزدوری کا اجر ہونا چاہیے تھا وہ بھی لیا نہیں اور چلا گیا۔ اب وہ چاول میرے پاس بچ گئے تو میں نے اس کو جو ہے کھیتی میں لگا دیا، اس سے کاشت کی، اس سے بہت سارے غلے پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے میں نے اس سے آئی ہوئی رقم سے گائے، بیل وغیرہ خریدے، یہاں تک کہ ایک بڑی جو ہے تعداد گائے اور بیلوں کی ہو گئی۔ چند سالوں کے بعد وہ آدمی واپس ہوا، اس کو کسی ضرورت نے جو ہے پریشان کر دیا، تو وہ آیا کہ چلو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ 3 کلو چاول ہی لے لو جس سے کچھ روز کا جو ہے گزران چل جائے۔ وہ واپس ہوا اور میرے پاس آیا، میں نے کہا دیکھ یہ سب گائے اور بیل یہ سب تیرے ہی ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میری مذاق مت کر، میں تو اپنی جو ہے محتاجی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میری جو ہے مذاق مت اڑا اور میرا ٹھٹا نہ کر۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا۔ وہ نہیں مانا، پھر اس نے کہا کہ میری مذاق مت کر۔ اس نے کہا بھائی تو 3 کلو چاول چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اس سے کاشت کی، اس سے خوب غلہ پیدا ہوا، اسی رقم کو میں نے جو ہے پھر تجارت میں لگایا، بیل گائے وغیرہ میں نے خریدے، اور آج اس کی بڑی تعداد ہو گئی ہے، جا یہ تیرا ہی ہے۔ وہ آدمی ہنسی خوشی وہ سب سامان لے کر چلا گیا۔ الہ العالمین، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے اور دینداری کے لیے اور ایمانداری کو بتلاتے ہوئے کیا ہے تو اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو منظور کیا اور جو ہے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹا دی۔ دوسرے شخص نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی، رب کریم میرے بوڑھے ماں باپ تھے،
ان کی میں خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک روز جو ہے میں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے رات میں تاخیر سے آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، اور ان کے لیے میں روزانہ جو ہے دودھ پیش کیا کرتا تھا، وہی ان کا کھانا تھا، وہی ان کی طاقت تھی، اور اسی سے ان کا گزران چلتا تھا۔ لیکن آج اتفاق ہے کہ ماں باپ سو چکے ہیں اور میں ان کو جو ہے کھلا نہ سکا۔ ادھر میرے بال بچے اور میری بیوی وغیرہ یہ بلک رہی تھی اور رو رہے تھے لوگ کہ ان کو دودھ دیا جائے، لیکن میں نے ان کو دیا نہیں۔ آخر کار پوری رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اے میرے رب، میں نے یہ تیری رضا کے خاطر کیا، تیرے خوف سے ڈرتے ہوئے کیا ہے کہ الہ العالمین ماں باپ کا حق ہے، اس کو پلائے بغیر میں اپنے بچوں کو بھی ایک قطرہ بھی نہیں پلا سکا۔ اگر اے اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان یہاں سے ہٹا دے۔ اس آدمی کی دعا منظور ہوئی اور اب آسمان دکھنے لگا۔ تیسرے شخص نے بھی تذکرہ کیا، الہ العالمین میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت خوبصورت، احب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھی اور بہت میں اس کو چاہتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی درخواست کی، اس نے انکار کر دیا کہ یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، لیکن پھر وہ ایک شرط پر جو ہے راضی ہو گئی کہ میں اس کو 100 دینار دے دوں، 100 جو ہے سونے کے سکے دوں، جس پر وہ راضی ہو گئی۔ تو میں نے بہت محنت کی، کاوش اور کوشش کی، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار پا لیے اور پھر میں نے اس کی خدمت میں پیش کیے، وہ راضی ہو گئی۔ الہ العالمین یہاں تک نوبت آئی کہ میں اس کی جو ہے رانوں پر بیٹھ گیا اور قریب تھا کہ میں گناہ کا کام کر بیٹھتا۔ اس عورت نے کہا، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور جو ہے تو مہر کو بغیر عوض کے نہ توڑ۔ یہ کہنا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ الہ العالمین میں وہ گناہ کا کام نہیں کیا، اگر یہ تیری رضا کے خاطر کیا ہے میرے رب تو یہ چٹان ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی منظور کیا اور وہ چٹان وہاں سے کھسک گئی اور تینوں جو ہے آزاد ہو گئے۔ ابن حجر جو بخاری شریف کے شارح ہیں، جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ یہ اصحاب کہف سے ہٹ کر یہ قصہ نقل کیا ہے، لیکن متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں نام یعنی کہف اور رقیم یہ دونوں ایک ہی قصے کے نام ہیں۔ مختلف الگ الگ دو قصے جو ہے محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن جس پر اتفاق ہے اور سب کا ایک فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کہف اور رقیم یہ کوئی الگ الگ جماعت کے نام نہیں ہے، ایک ہی جماعت کے نام ہے، جس کا آپ نے گزشتہ کل قصہ سنا۔ آج کا جو قصہ سنا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے سبق کی ہیں۔ پہلا سوال آپ کے دماغ میں گردش کر رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوں اور رو رہے ہوں اور پھر جو ہے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، جاگے ہوئے ہوں تو الگ بات ہے کہ ان کو دودھ پلائے بغیر بچوں کو نہیں پلانا چاہیے، لیکن جو ہے بچے جو ہے جاگ رہے، ماں باپ سو چکے ہیں، تو بچوں کو پلانے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب ابن حجر نے خود دیا ہے کہ ایک تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں، جس کا یہ بنی اسرائیل کا قصہ نقل کیا ہے، ان کی شریعت میں ایسا ہو کہ جو ہے ماں باپ پر اولاد کو مقدم نہ کیا جائے، اس لیے انہوں نے اس میں پیشکش نہیں کی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ دودھ تھوڑا سا ہو اور اس آدمی نے جو ہے بچوں کو تھوڑا تھوڑا پلایا ہو اور ان کی جو ہے تشنگی پوری نہ ہوئی ہو، پیاس اور بھوک پوری نہ ہوئی ہو، اس وجہ سے وہ بلک رہے ہو اور انہوں نے تھوڑا پھر بھی دودھ اپنے ماں باپ کے لیے بچا لیا ہو۔ یہ چند اس کے جوابات ہیں جو آدمی کے دماغ میں سوال ہوتے ہیں۔ لوگ جو آج کی ذہنیت چلاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں پلایا بچوں کو، بچے رو رہے ہیں۔ گزشتہ کل کا قصہ اصحاب کہف کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ تم جو ہے غار کی طرف پناہ لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر
رحمت کو نچھاور کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ جب دقیانوس نے ان کو جمع کیا اور کٹہرے میں کھڑا کیا اور ان سے باز پرس کی، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تھا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، قوم کے سردار لوگوں کے یہ بچے ہیں، ان کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو مہلت دے دی۔ گزشتہ کل قصہ سنا ہوگا، آپ کے دماغ میں سوال آیا کہ جب جو ہے یہ لوگ کٹہرے میں کھڑے ہیں، مان نہیں رہے، تو ان کو قتل کر دیتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کو مہلت دی، اور یہ مہلت دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں القاء کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ مہلت دے، ورنہ وہ تو ظالم اور سفاک آدمی کا خون بہانے والا تھا۔ اس لیے ان کو مہلت دی گئی کہ بھئی تم چند روز، 2-3 روز کے لیے تم سوچ لو، غور و فکر کر لو، جاؤ دیکھ لو، پھر تم اپنا فیصلہ بدلنا چاہو تو آ جاؤ، ہم اپنی قوم میں تمہیں رکھ لیں گے۔ ان لوگوں نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جیسی مہلت ملی وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہ واقعہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کئی سالوں تک ان کو صلا دیا۔ اب دیکھیے غار کا معاملہ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف سے وہ کترا کر چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ جو ہے بائیں طرف سے جو ہے کترا کر چلا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے ایک دم کشادہ حصے میں ہیں۔ غار بہت سارے ہوتے ہیں، یہ غار کی حیت بیان کی ہے کہ غار ایسا بنا ہے کہ یہ جنوب اور شمال کی طرف اس کا رخ کھلتا ہوگا، یہ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف اس کا رخ نہیں تھا، اس لیے کہ مغرب کی طرف ہو ادھر تو وہاں جب سورج ڈوبے گا تو بھی کرنیں ان پر پڑے گی، اور اگر ادھر ہوگا تو اگر سورج نکلے گا تب بھی اس پر جو ہے کرنیں پڑے گی اور ان لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے غار کی رہنمائی فرمائی کہ جس غار کا منہ جو ہے یا تو جنوب کی طرف یا تو شمال کی طرف کھلا ہو، کہ اگر سورج جب نکل رہا ہے تو بھی کرنیں وہ داہنی طرف سے کٹ کر چلی جا رہی ہے، اور جب جو ہے سورج ڈوب رہا ہے تو بائیں طرف سے کٹ کر چلی جا رہی ہے، اور جو ہے کشادہ جگہ میں رکھا۔ اگر غار بہت چھوٹا ہو، جیسے بہت سارے پہاڑوں میں آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے غار ہوتے ہیں، 5-6 آدمی وہاں بیٹھ بھی نہ سکے، بلکہ 2 آدمی بھی مشکل سے گھسے تو سر ان کا جو ہے اوپر ٹکرا جاوے، ایسے پہاڑوں کے اندر غار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہاڑ کے اندر جو غار تھا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، قرآن کہتا ہے کہ بڑا کشادہ تھا تاکہ ان کے دل جو ہے گھبرائے نہیں اور اس میں جو ہے ان کو دقتیں نہ ہو، ایک دم کشادہ جگہ میں بیچوں بیچ تھے، ہواؤں کا جو ہے آنا جانا خوب چلتا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سلایا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو ہے ہدایت عطا فرمائے تو یقیناً وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ہرگیز بالہرگیز آپ اس کے لیے کوئی رہنما ساتھی نہیں پائیں گے، کوئی رہبری کرنے والا نہیں۔ خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ اپنے چچا کو خوب دعوت دے رہے تھے، آخری وقت ہے، گرگرے کی نوبت آ چکی ہے، پھر بھی آپ کے چچا نہیں مانے۔ حضور نے فرمایا چچا جان صرف کان میں کلمہ پڑھ لو، عرب کے لوگوں کو میں نہیں بتاؤں گا، آپ کان میں پڑھ لو، میں اور اللہ ہی سمجھیں گے۔ لیکن پھر بھی چچا ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بڑے غم زدہ رہتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ایک انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لٹا کر یہ کیا کہ وہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ سو رہے، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ آنے والی قوم دیکھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جاگ رہے ہیں، اس لیے ان پر کوئی حملہ آور نہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کر رہے کہ وہ بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے۔ آپ کا گمان یہ کہ یہ جاگ رہے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے نہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، آنکھیں کھلی، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی، جیسے بھیڑیا کہ وہ سوتا بھی ہے تو بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ بند رہتی تھی، ایک آنکھ کھلی رہتی۔ خیر جو بھی قول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، داہنی اور بائیں کروٹ، تاکہ زمین پر آدمی ایک دم مستقل بیٹھا رہے۔ جیسے ہم لوگ بھی اگر مستقل بیٹھے رہے تو اپنے پاؤں میں خالی چڑھ جاتی ہے اور جھنجھنی تاری ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے بوڑھے لوگ جو بستروں پر بیچارے ایڑیاں رگڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر سالہ سال وہ بیچارے بستر پر پیٹھ پر جو ہے لیٹے رہے تو وہاں پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور جو ہے زخم بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نظام فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود پھیرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پھیرتے ہیں ان کو، ذات الیمین و ذات الشمال، داہنی طرف اور بائیں طرف ہم پھیرتے ہیں۔ ایک تیسرا نظام سنو، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے اپنے دونوں ہاتھ وہ چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ تین نظام کیے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا ان پر حملہ آور نہ ہو، ان کی حفاظت کا یہ سامان رب نے طے کیا ہے۔ کتے کے بارے میں چونکہ ایک لفظ آیا ہے کلبن، اس کی جمع کلاب، بہووچن جو ہے کلاب آتی ہے۔ کتے کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے دماغ میں پھر سوال پھر رہا ہوگا کہ ان لوگوں نے کتا کیوں رکھا، وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو اس کے جو ہے خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، انہوں نے کئی حدیثیں پیش کی اور جواب دیے۔ ایک حدیث انہوں نے یہ پیش کی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ یوں فرمایا ہے کہ کسی گھر میں جو ہے کتا یا تصویر ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبر نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی کھیتی باڑی ہو تو ان کو اجازت ہے کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے ریوڑ بکریوں کے اور گایوں کے خوب ہو، جن کی حفاظت کرنی ہو، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ کتا پال سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ کہ ان کو کون سی ضرورت پیش تھی ان کے پاس، تو جواب لکھا ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہ یہ لوگ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اس لیے ان کا ایک کتا تھا۔ یہ کتا جو ہے ان کے ساتھ ہو لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو ساتھ کر دیا ہے۔ یہاں جو تصوف کے لائن کے بزرگ ہیں، اسلاف ہمارے جو ذکر و اذکار کے خانقاہوں کے جو ہے خوب ذکر کرنے والے ہیں، انہوں نے عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی اللہ کے ولی سے انسان کا تعلق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ولی کے تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ چند نوجوان جو اللہ والے تھے، اس وقت کے وہ ولی تھے، نبی تو تھے نہیں، اس وقت کے وہ ولی زندہ ولی لوگ تھے، ان کے ساتھ کتے کی نسبت لگی تو اس کی یہاں تک اللہ نے شان بڑھا دی کہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے کتے کا تذکرہ پیدا کر دیا۔ تو دیکھیے اگر ہم جو ہے ولیوں سے اور بزرگوں سے، اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو موحدین ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کیا چاہتے ہو؟
کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ کہا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہ یہ بہت بڑی نسبت ہے آپ کی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یوں بھی فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نبی سے مشابہت اختیار کر لی، قیامت کے دن وہ اس پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بخاری شریف میں یہ ملتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ ہندوستان کے جواہر نہرو، اس کے دل میں جو ہے ایمان کی چاشنی پیدا ہوئی کہ وہ ایمان میں داخل ہو۔ گاندھی جی سے صحبت میں گئے اور پوچھنے لگے گاندھی جی کیا کروں میں ایمان میں داخل ہو جاؤں؟ کہ کون سا ایمان قبول کرے گا؟ دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، بریلیوں کا، قادیانیوں کا، غیر مقلدین کا، کس کا ایمان قبول کرے گا؟ بس یہ سوال کا اتنا سوسا چھوڑ دیا، وہ بیچارہ ایمان سے قاصر رہ گیا۔ تو یہ جو ہے صحبت برے لوگوں کی مل جائے تو آدمی جو ہے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اس لیے حکیم اختر صاحب جو ابھی قریب میں انتقال ہوئے، قریب ملک کے بہت بڑے ولی اور بڑے جو ہے اللہ والے گزرے، انہوں نے کہا بچپن سے ہی بچوں کے لنگوٹی یار پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لنگوٹی یار کون ہیں، اس کے دوست احباب کون ہیں، تبھی آپ اس کی صحیح جو ہے فکر کر سکتے ہیں۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگرچہ مخاطب کیا ہے لیکن حضور کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ عام انسان مراد ہے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، کہ اگر آپ ان کی غار پر یا ان پر مطلع بھی ہو جاوے تو ان سے گھبرا کر بھاگ نکلیں گے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت پیدا کر دی۔ جو تین چیزیں میں نے آپ کو اوپر بیان کی، سوئے ہوئے ہیں لیکن نظر آئیں گے آپ کو بیدار، کروٹیں بدلتے نظر، اور کتا بھی رب نے وہاں بٹھا دیا ہے، کہاں وہاں سے جو ہے بھاگیں گے آپ پیٹ پھیر کر۔ وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے رعب میں آپ جو ہے طاری ہو جاؤں گے، ایسا رعب تم پر طاری ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ ان کے کچھ نکات تھے جو خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اب قصے کی وہ کہانی کہ پھر وہ کب دوبارہ بیدار ہوئے اور کب اٹھے ہیں، تو آگے اب وہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں جو ہے سوال کریں۔ یہاں مفسرین نے قول نقل کیا ہے کذالک پر، کہ لفظ کذالک کیوں لائے؟ کہ کذالک اس وجہ سے لائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے تھپکی ماری تھی اور ان کو سلایا تھا، اسی رب نے دوبارہ ان کو بیدار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سلانے پر بھی قادر ہے اور کسی کو بیدار کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قادر ہے۔ بعثناہم، ان کو ہم نے بیدار کیا، لیتساءلوا بینہم، قال قائل منہم کم لبثتم، اب یہ لوگ صبح کے وقت آئے تھے اس غار میں اور سو گئے، کتنا عرصہ گزرا ہے؟ قرآن کریم جو ہے خود کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، کہہ رہے کہ وہ اس غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور 9 اور بڑھا لو۔ اب 9 سے اس میں بھی مفسرین میں اختلاف کہ 9 سے 9 مہینے بڑھا لے، 9 سے 9 دن بڑھا لے، 9 سے 9 سال بڑھا لے، 9 سے 9 صدیاں اور بڑھا لے، کیا بڑھا لے؟ اس کا کوئی تذکرہ قرآن نے نہیں۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ مبہم رکھے اس کو تمہیں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مبہم رکھا کہ 9 اور بڑھا لو، اب میں کہوں کہ 9 سال، 9 صدیاں، 9 مہینے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، حضور کا خود حکم ہے کہ اس کو آپ مبہم رکھو۔ اتنے سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ صبح میں یہ لوگ آئے تھے غار میں، اب شام کے وقت یہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اتنے سال گزر جانے کے بعد۔ اس لیے ان میں کا ایک آدمی کہہ رہا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، او بھائی تم لوگ اٹھے تو ہو، کتنا ٹھہرے ہو یہاں؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم،
انہوں نے کہا ہم ایک روز پورا ٹھہرے ہیں یا اس کا کچھ حصہ۔ اتنے سال صلح دینے کے بعد یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روز ٹھہرے ہیں یا ایک روز کا بھی کچھ حصہ۔ ایک روز کا کچھ حصہ میں نے اسی لیے کہا کہ صبح میں آئے تھے، اٹھا رہا ہے شام کو، تو ہو سکتا ہے کہ صبح سے شام تک میں پورا دن ہوا نہیں، اور جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں صبح میں آئے تھے، وہ دن گزر کر پھر دوسری صبح آئی اور دوسرے دن کی شام میں یہ لوگ اٹھے، اس لیے کہا کہ یومن پورا دن ہم سوئے ہیں۔ اب کتنے سال صلح ہے، عرصے گزر جانے کے بعد بھی وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن یا اس کا بعض حصہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پر ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی ہماری 70 سال یا 80 سال کی جو ہے یا 60 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جب ہم وہاں میدان حشر میں جمع ہوں گے اور وہاں ہم سے پوچھا جائے گا رب پوچھا کتنا ٹھہر کر آئے، ہم کہیں گے رب ایک دن بھی نہیں ٹھہر کر آئے۔ تو یہاں کی راحتیں اور یہاں کی جو ہے اپنی مرضی پر چلنے کی چیزیں اور نہ جانے کتنے جو ہے انتظامات ہم کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے پڑا رہ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں صلح دینے والے واقعات میں ایک واقعہ ابھی آپ قرآن میں پڑھ رہے تھے، جب امام صاحب تراویح سنا رہے تھے دوسرے دن کی، اس میں واقعہ آیا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، اس لیے کسی کا نام بیان نہیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام گردش کر رہا ہوگا کہ وہ واقعہ حضرت عزیر کا ہے، لیکن اس کو بھی قرآن نے مبہم رکھا ہے، قرآن نے واضح نہیں کیا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ ایسا ہوا کہ بخت نصر بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے جو ہے فلسطینیوں پر بہت ظلم کیا۔ مسجد اقصیٰ کا آج بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو ہے پہلے سے ہی یہ جو ہے حالات چلتے رہے، مسیحیوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ جھگڑے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ کہا انہوں نے جو ہے حملہ کر کے اس زمین کو تہس نہس کر دیا۔ ایک اللہ کا ولی یا جیسے عزیر علیہ السلام کا نام مشہور ہے، وہ کوئی بھی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا اللہ ان کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا، نہ تو سب ختم ہوگا، یہ کیسے اٹھیں گے واپس؟ یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہی مار دیا۔ وہ ولی تھے یا جو نبی تھے، ان کو ہی اللہ نے موت دے دی، اور کتنے سال تک؟ 100 عام، 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب یہ 100 سال تک کے لیے مرے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اس کے 70 سال پر، یعنی اس دن جو واقعہ پیش آیا مارنے کا، اس سے 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پھر دوبارہ اٹھایا، اور وہ اپنی جو پہلی پرانی روش پر اور چلنا پھرنا، لوگوں کا ہجوم اور بازاروں کا لگنا اور خرید و فروخت، ہر طرح کی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کر دی۔ ان کو پھر 30 سال کے بعد دوبارہ، یعنی یہ 70 سال پر ان کو اٹھا دیا، اور 30 سال کے بعد ان کو اٹھایا۔ ان کو اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، تو کتنا ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں تو ایک روز ٹھہرا ہوں یا اس کا بعض حصہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال ٹھہرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں بنائی، اس لیے آگے جو حکم ہے فانظر الی طعامک، دیکھ تیرا کھانا، وشرابک، اور تیرا پینا، لم یتسنہ، وہ سڑا بھی نہیں ہے۔ کھجور ان کے پاس تھے، انگور تھے کچھ، وہ دیکھا کہ وہ ایسے ہی پڑے، نہ خراب ہوئے نہ بگڑے ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور جس سواری پر تو سوار ہو کر آیا ہے اس کو بھی دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام، دیکھ ہم بنا رہے ہیں تجھے خود لوگوں کے لیے نشانی، اور دیکھ اس کی ہڈیاں، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، اور کیف نکسوها لحما، پھر اس پر ہم کیسے لحم یعنی گوشت کو پہنا رہے، یہ دیکھ لے، یہ ہماری قدرت ہے۔ اس طرح سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، آگے ان کا بھی تذکرہ، ان کو بھی جو ہے کچھ تسلی کے لیے انہوں نے کہا اللہ تو مردوں کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے میں جو کرتا ہوں اس پر؟ کہا نہیں اللہ یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو ایک اطمینان مل جائے، لیطمئن قلبی۔ کہا لے لیجئے، قال فخذ 4 من الطیر،
فرمایا کہ تو پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان سے انسیت کر، اس کے ساتھ کھیل، اس کے ساتھ جو ہے تو اپنی جو ہے انسیت بتلا، اور پھر جو ہے ان کو ٹکڑے کر کر کے تو پہاڑوں پر رکھ دے، اور پھر ان کو بلا، اب دیکھ وہ کیسے اٹھ کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ویسا ہی کیا، ان پرندوں کو جمع کیا، اس کو کاٹا، بوٹی بوٹی کی، اور اس کو جو ہے پہاڑوں پر اڑا دی۔ جب حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ادعو، ان کو بلاؤ، تو وہ بلانے لگے، تو وہ پرندے خود بخود جو ہے جمع ہو رہے، اس کے پر اکٹھا ہو رہے اور اس کے پاس دوڑ کر آ رہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ وہ پرندے، بلکہ نہیں، معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس یا مولانا شفیع الدین صاحب نے خود لکھا ہے کہ وہ پرندے جب آ رہے تھے ان کے سر نہیں تھے، وہ آ رہے تھے، حضرت کے پاس اس کے سر پڑے تھے، حضرت دوسرے کا سر اس پر فٹ کر رہے تھے، وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کا صحیح سر اٹھا کر فٹ کیا، وہ خود بخود فٹ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو ہے آدمی کو مار سکتا ہے، اور جب چاہے وہ دوبارہ بیدار کرے گا۔ اب یہ قصہ جو ہے اصحاب کہف کا انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے کہ وہ دوبارہ بیدار ہوئے ہیں تو کیا کہانی بنی، اور کس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے ہیں، کون سا بادشاہ تھا اس وقت جب ان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت پر جو ہے یقین رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔